السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے الجملۃ الفعلیہ کے بارے میں۔ الفاظ کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ الفاظ کا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ چونکہ اس میں کوئی خبر یا اطلاع دی جاتی ہے اس لیے اسے جملہ فعلیہ خبریہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی خبریہ کا لفظ لگاتے ہیں۔ مثالیں: ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا۔ قتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ نمبر 1، جملہ فعلیہ اگر فعل لازم سے شروع ہو تو فاعل سے مل کر بات پوری ہو جائے گی۔ جملہ فعلیہ اگر فعل لازم سے شروع ہو تو فاعل سے مل کر بات پوری ہو جائے گی۔ جیسے اوپر والی مثال میں ظہر الفساد میں ظہر فعل لازم ہے اور الفساد فاعل ہے، اس لیے فعل اور فاعل سے بات واضح ہو گئی۔ نمبر 2، جملہ فعلیہ اگر فعل متعدی سے شروع ہو تو فاعل کے ساتھ مفعول بھی ضروری ہوگا، تب بات صاف ہوگی۔ جیسے قتل داؤد جالوت، اس میں قتل فعل متعدی ہے جو فاعل داؤد کے ساتھ مفعول جالوت کا بھی متقاضی تھا۔ یاد رہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مرفوع پیش کو کہتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول جس پر کام کیا جائے منصوب ہوگا، یعنی اس پر زبر ہوگی، جیسا کہ اوپر مثال میں ہے۔ قرآن کی سورۃ بقرہ سے جملہ فعلیہ کی مثالیں: نمبر 1، قتل داؤد جالوت۔ نمبر 2، ظہر الفساد۔ نمبر 3، یمحق اللہ الربا۔ نمبر 4، یعظکم اللہ۔ نمبر 5، یغفر اللہ لکم۔ نمبر 6، یضرب اللہ الامثال۔ نمبر 7، نعبد الہک۔ نمبر 8، تقولون بافواہکم۔ نمبر 9، یبین اللہ لکم۔ نمبر 10، ولا یبدین زینتہن۔ نمبر 11، اقسموا باللہ۔